آگے آ جائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان و کرم ہوا، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا فرمایا. اور تھوڑی دیر دین کی نسبت سے، دین کے تعلق سے کچھ کہنے اور سننے کی بھی توفیق مرحمت فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے گزشتہ جمعہ پردہ اور حجاب کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کی تھی. آج جو میرا عنوان ہے وہ ہے والدین کے حقوق. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ ان کو جھڑکو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کیا فرمایا؟ کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی تشریف فرما تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدی، کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، اگر تم اس کی فرما برداری کرو گے، اگر تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، تو وہ تمہارے لیے جنت ہے. اور اگر اس کی نافرمانی کی، ان کے دل کو دکھایا، ان کو ستایا اور ان کی فرما برداری نہیں کی، نافرمانیاں کی، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اولاد والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور اگر کوئی نیک اولاد اپنے والدین کے لیے
اپنے والدین کو پیار و محبت کی نظر سے ایک نگاہ دیکھتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے والدین کو پیار و محبت کی نظر سے ایک نگاہ دیکھتا ہے تو اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم اور آپ جو ہے اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ پیار و محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو، جو خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ حیات سے ہیں اور وہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کے دور میں، آج کے پرفتن ماحول میں ہمارا یہ حال ہے کہ آج کے دور میں ماں باپ کو ستایا جاتا ہے، ماں باپ کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم و جبر کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور یہیں تک نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ افسوس ہے، سر افسوس مسلمانوں پر، آج کے نوجوانوں پر، آج کے اولادوں پر کہ اپنے ماں باپ جنہوں نے اپنے اولاد کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا اور اس کی بچپن سے لے کر جوانی تک پرورش کی، اور وہی اولاد اس کا دشمن ہو چکا ہے، اس کو گھر سے دھکا دے کر نکال دیتا ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے والدین اس کے اولاد سے ناراض ہوں، جن کے والدین ان کے اولاد سے ناراض ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، اور جس کے والدین اپنے اولاد سے راضی ہوں، اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے، ایک بہت مشہور صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ ان کا بالکل آخری وقت تھا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں نکل رہا تھا، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پریشان ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علقمہ کا آخری وقت ہے، نزا کا وقت ہے، ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑی بے چین میں ہے، بڑی بے چین ہے، الگ کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے عرض کیا کہ بتاؤ ان کی والدہ زندہ ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کی والدہ زندہ ہیں۔ فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلاؤ۔ ان کی والدہ آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری کیفیت بتاتے ہیں کہ نزا کی حالت ہے، آخری وقت ہے، اور ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ ہم پر بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے بلال، جاؤ اور لکڑیاں اکٹھا کرو، لکڑیاں اکٹھا کرو، علقمہ کو اس میں جلایا جائے گا۔ دوزخ کی آگ سے بہتر ہے کہ دنیا کی آگ بہتر ہے، اس لیے اس کو جلایا جائے گا۔ میرے بھائیو، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، ماں کہتی ہے کہ میرے نور نظر کو، میرے لختے جگر کو آپ آگ میں جلائیں گے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ فوراً وہ کہتی ہے میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔
جیسے ہی ان کی والدہ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا، فوراً زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین ناراض ہو تو اس کے زمین اور آسمان، اس کے لیے زمین اور آسمان اور چاند سورج اور فرشتے بھی ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ آج کے دور میں اپنے والدین کے ساتھ کیا ہمارا برتاؤ ہو رہا ہے، کیا ہمارا جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے ہمارا، اپنے بال بچوں میں، اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہیں، ماں باپ کا فکر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روزی میں فراوانی ہو، روزی کے اندر ہماری فراوانی ہو، ان میں برکت ہو اور لمبی عمر ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کے ساتھ نافرمانیاں نہ کرے، ان کے دل کو نہ دکھائے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس لیے ہم اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والدین حیات سے ہیں، اسے اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔